قبلہ ڈاکٹر کاظم نقوی صاحب ان کی آمد اور صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مومنین و مومنات، مائیں بہنیں، بزرگان، عزیزان، بالخصوص بانیان محترمین جنہوں نے اپنے اس نئے گلستان کی منت کے لیے مجلس عزا پڑھائی ہے، ان کے گھروں پر رحمتوں کے نزول کے لیے دعائیں بھی بھول جاتا ہوں، نام بھی بھول جاتا ہوں۔ لوگ ہمیں علی و بطول کی ذریت کا ایک ادنا سفارش سمجھتے ہوئے، یہ آواز کیسی خاموش بیٹا، ہمیں ذریت علی و بطول کا ایک ادنا سفارش ہمارے ذمہ دعائیں لگاتے ہیں۔ میں اپنا فریضہ سمجھ کر ہر التماس دعا کہنے والے کو ہر ذکر میں، ہر مجلس میں، ہر عبادت میں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ حج کی سعادت نصیب کی، کچھ عادت ایسی سی بن گئی ہے کہ پہلے اوروں کے لیے مانگتا ہوں۔ میری طرف توجہ رکھیں، تھوڑی گرمی ہے اور میرے کو احساس ہے، تو پہلے اوروں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ ارشاد معصوم ہے، جب تم کسی اور کے لیے پہلے مانگتے ہو تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس کی دعائیں جب قبول کرتا ہے تو تیریاں مفت جود صدقے قبول کر، اور اگر قبول نہیں کرتا تو پھر ان کو معلق رکھتا ہے۔ جیسے ہی کسی کی کوئی دعا ایک قبول ہو، تیری نال قبول تھی، ملائکہ کو نازل کرتا ہے، کہتا ہے کہ اتنا میرا پیارا بندہ ہے تے مباحات کریں دے۔ مباحات عربی میں کہتے ہیں کہیں کو دیکھ کے کہیں دوتے فخر کرنا۔ دیکھو تو صحیح اے میرے ملائکہ، دیکھو تو صحیح اپنے واسطے نہیں بھی منگتا پیا، بنا واسطے منگتا۔ اس لیے اپنی دعاؤں کی قبولیت ان کے بعد جس نے بھی آپ کے ذمے، میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں، ان کی قبولیت کے لیے اور ہر حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے اور ان کا صدقہ کر کے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مائیں بہنیں، بیٹیاں، عزیزان، بزرگان جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ایسا پاکیزہ ذکر ہے جس میں ہم خالی جھولی آتے ہیں اور جھولیاں بھر کے جاتے ہیں، مل کر ایسی صلوات سنائیں جو مدینہ المنورہ پہنچے۔ سب سے بڑی دعا وارث دوران کی خوشنودی کے لیے اور ان کو دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل حال کرنے کے لیے اور ان کے چہرے وجہ اللہ کی زیارت کے حصول کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک ایسی صلوات سنائیں جو آپ کی حاضری مولا امام زمان کی بارگاہ میں لگ جائے۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد
الذي قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات. والصلاة والسلام على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين إمام المتقين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي قال رسول الله في حقه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. امیر المؤمنین کی ذات بابرکات پر مل کر بآواز بلند صلوات. والصلاة والسلام على سيدة نساء العالمين التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقها فاطمة بضعة مني ومن أبغضها فقد أبغضني ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. مخدومہ کائنات کی ذات بابرکات پر مل کر بآواز بلند صلوات. والصلاة والسلام على حسن المجتبى سيد الأولياء وعلى الحسين سيد الشهداء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حقهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما أفضل منهما. حسنین کریمین کی ذوات مقدسہ پر مل کر بآواز بلند صلوات. والصلاة والسلام على أئمة الهدى سادة الأذكياء من ذرية الحسين الذين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. ایک ادنا سا دین آل محمد علیہ السلام کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دنیا کے لحاظ سے تو ہم نے سب سے بڑی ڈگریاں لے لی، لیکن آپ کو بھی سب مومنین کو بھی اپنے شاگردوں کو بھی گواہ بنا کر اللہ کے دربار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ بھی طالب علم رہنا چاہتا ہوں، مرنا بھی طالب علم چاہتا ہوں. کل مرنے کے بعد وقت کے امام کہیں کہ ہمارے مذہب کا ایک طالب علم آ گیا. ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے دعا گو رب کائنات کی بارگاہ میں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ذریت علی و بطول کا ایک چھوٹا سا فرد ہونے کی حیثیت سے کہیں دے واسطے کوئی نہیں بلوچن دے گھر پیدا تھی. کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ فلاں خاندان میں پیدا ہو، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ لغاریوں مزاریوں کے گھر پیدا ہو، تو کس کے بس میں ہے کہ وہ جو سادات کے گھر میں پیدا ہو، کس کے بس میں ہے کہ وہ ذریت علی بطول اور اوراد رسول بن جائے. اس نسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں
کہ رب کائنات آپ سب کا یہاں تشریف لانا، اپنا وقت دینا، مال و درہم خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی اس نشست کو، آپ کی آمد کو، جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں جڈن دی نیت کی تھی ہی کہ میں ویسا مولانا قاسم صاحب تے صادق صاحب دے گھر اللہ انہوں کو گھر دیتا ہے۔ قابل فخر ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنا گھر بنانے کے بعد سب سے پہلے اس میں ذکر آل محمد بلند۔ صد مبارک بادیں ہوں، اللہ ان کو نصیب کرے۔ جدن تے ارادہ کی تینا کہ میں ویسا رب کائنات تیرے بیٹھے نکیرین انہوں کو حکم دیتا ہے این کی تیئے نیت تو سا ہے کہ ایک سا عبادت شروع کر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ہم جو طلبہ ہیں، ہم جو آل محمد کے دین کے طالب علم ہیں، کسی مسدد سے آغاز نہیں کرتے، کسی شاعری سے آغاز نہیں کرتے۔ میں مخالف نہیں ہوں، ہم مخالف نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ شاعری سے نہ کرو ابتدا، کسی بند سے، دوڑے سے، کسی مسدد سے۔ اس لیے رب کائنات کے قرآن کو پڑھتے ہیں کہ رب کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تے کو ٹھیک ہے کہ میں تیرے نال بولے نا تو سندا نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو قرآن کے بارے میں غور نہیں کرتا؟ تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر رب کائنات اپنے پاک حبیب کے سینہ اطہر پر جس پہ حسین پاؤں رکھتے تھے، یہ بڑی مشہور روایت ہے، لوگوں کو حسین کا تعارف کرا رہا ہوں۔ پاک رسول، یہ تو بڑے بڑے دیوبندی، نام نہیں لیتا ہوں، لائیو جا رہا ہے، بڑے بڑے دیوبندی علماء نے بھی اب یہ بات کا اقرار کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاک رسول اٹھاتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کو، یوں بلند کرتے تھے، پہلے پیٹ پہ رکھتے تھے، پھر پاؤں ادھر آتے تھے، پھر ادھر آتے تھے، پھر ادھر آتے تھے، پھر منہ پہ منہ لگاتے تھے۔ وہ سینہ اطہر، وہ سینہ اطہر جس پہ رب کائنات نے علم نشرح لک صدرک، اے میرے پاک حبیب تیرے سینے کو کھول دیا۔ چاہتا رب، ذرا ایک بھائی گال کرے نا، اللہ چاہتا، توجہ ہے تمہاری، میرے کو ٹائم کوئی نہیں، میرا ٹائم 15 منٹ مولانا صاحب گھٹا دیتا ہے۔ صلوات پڑھو ذرا باواز بولو۔ ایک ایک لفظ ہوتے غور کرے ہیں، ایک ایک لفظ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حسین کو رتبہ کیا دیا؟ دیکھیں 5 ہیں مراحل ایمان کے، جڑے پنجتن پاک دے منن والے ہو، نعرہ پنجتن پاک دے نام دا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر۔ پنجتن پاک کے ماننے والوں، آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اس لیے پڑھی کہ رب اپنی آیت قرآن میں جب تم ایک آیت کو فقط پڑھتے ہو، میں نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، فقط ترجمہ کرنا، اے میرا حبیب آنکھ دے جڑے سامنے صحابہ بیٹھے نہیں، والوں دے پوتر کو آکھے نے ملغانی وستی لگا وانج، اگو بیٹھے نہیں مومن، انہیں کو تو سڑا۔ انہیں کو اے دس، قل اے میرا پاک حبیب، انہیں کو اے آنکھ ان کنتم تحبون اللہ، جی اللہ کو اللہ منے دے ہو۔ میں ترجمہ بدل لیتا ہے، میں ترجمہ بدلتا ہے معذرت نال، استاد بیٹھے ہو سن، پروفیسر بیٹھے ہو سن، علماء بیٹھے ہو سن۔ لفظی ترجمہ ہے اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، میں کہا کرتا ہوں پیار تا بڑی دور دی گال ہے، محبت تا بڑی دور دی گال ہے، پہلی گال تا یہ ہے تو رب کو رب من۔
اے میرا پاک حبیب ان سے کہہ دو اے جڑے سامنے تیرے بیٹھے نہیں سہکا دائی میں کو اللہ نال ایڈا پیار ہے میں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اور میں تسائی نہیں ٹوٹنے دا اللہ فرمایا کھاڑ وال تو میں نال محبت کرے نے وال کام کر ایک تو کام کر ایک ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اور تو آدھے تو میں نال پیار کرے تو کچھ چھوڑ میں تیرے نال پیار کرے یحببکم اللہ رب تجھ سے پیار کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ خالی سکا مکا پیار نہیں اور تیرے ہی بخش دیسی تیرے وڈے دے گناہ بخش وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او بخشن آلہ ہے کام ہے کوئی نکا جیا کام ہے نکا جیا کام ہے وقت کوئی نہیں میرے کو نکا جیا کام ہے اتبعونی اے میرا پاک حبیب ہے او آکے اٹھ کھڑ تو اٹھ کھڑ او آکے تو سمپو او آکے جہاد تے لگوائیں تو لگوائیں او آکے سامنے برف کھڑے واپس نہ او آکے کہ تو ہون سمسے سمن تو پہلے اے پڑھ او آکے گھر وانج بیوی نال بھیڑ نہیں لڑ نہیں او آکے رب خوش تھی نہیں جڑے والے میاں بیوی بولن تے کھلن تے ایک دوجے نال مسکرا کے گال کرے تے تو اوے کر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں 10 سال غلام رہا ہوں 10 سال بعد پاک رسول نے مجھے آزاد کیا 10 سال میں نے کریم نبی کے منہ سے اوف نہیں سنا میں نے کبھی میں جب گھر جاتا ہوں معذرت تمہارے پاس نہیں تو سارے نیک لوگ بیٹھے اے ساڑھے پاس دی گا اے ملتان سلطان دیرہ ملا کے دا آسن باروں گرم تھے آسن لڑسن کئی بہنال کتار سے مائی تے کٹے سن بیوی تے دیا کوچا رکھے سن مومن ایک دوسرے سے جب بات کرتا ہے ایک دوسرے کو جب دیکھتا ہے میں نے 18 غدیر کے بارے میں ایک جگہ پہ پڑھا تو میں نے بہت ساری روایات پڑھی مثلا 1-2 روایات بتا دیتا ہوں یہ موضوع کے ریلیٹڈ ہے کہ جب تم کسی مومن کو 18 غدیر کو ایک مومن کو کھانا کھوینا ہے تب فرمیندے رب تے 1,24,000 پیغمبرہ کو کھوائے 1,24,000 پیغمبرہ کو کھوایا تے 1 درہم خرچ کیتا اللہ دی راہ وچ اللہ دے حبیب دی راہ وچ ایم خدا دی راہ وچ امام زمانہ دی راہ تے صدقہ دے دیتا کتنے بندے نو جڑے امام زمانہ دا صدقہ کڑے دے کوئی ایک آدھ بندے دا ہاتھ آئے وہ جیندے صدقے کھانے پہ ہو بھول گئے ہو نہیں سمجھ آئی گال بھائی کتنے لوگ ہیں جو ان کے نام پہ صدقہ دیتے ہیں کہتے ہیں 1 درہم صدقہ دو رب تجھے لاکھ عطا کرے ان تقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ للہ تو اللہ تے کو دیتے مال آدھے اللہ قرآن میں تے کو دیتے مال اے مال کے دائیں فرمیندین الاغنیاء و منائی جنہ کو دتم او میرے امانت دارن امین دی جمع ہو دیئے او منا اے جنہ کو دتم او میرے امانت دارن والفقراء عیالی جنہ کو نمی دیتا او میرے بال بچین عیالن ولم یلد ولم یولد فقراء کو اپنا عیال کہہ رہا فقراء کو اپنا
عیال کہہ رہا ہے چاہتا کیا ہے؟ جن کو میں نے دیا ہے وہ ان فقراء کو دیتے ہیں، دیکھتا فقط یہی، دے کے بھی دیکھتا ہوں، نہ دے کے بھی آزماتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس پوری کائنات کا مرکز و محور، لام لام تاکید، نبلونا سکیلا، ضرور 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 آزماؤں گا، دے کر بھی آزماؤں گا، نہیں کر دے کر بھی آزماؤں گا، دیکھتا یہ ہے کہ میرے اہل و عیال کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اس لیے فرماتا ہے ان تقرض اللہ، میں اللہ ہر شے دا مالک، ہر شے دا خالق، ہر شے دا رازق، ہر شے دا جتنی کائنات ہے اون دا مالک ہاں، تو آکو دیتے میں تو سمیں کو دیو ولا کے قرض حسن، ایسا قرض جس پر سود نہیں ہوتا، او ولا کے میں کو دیو، میں رب ضمانت دے دا کئی کئی لاکھ گنا ولا کے ان تقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، I will multiply، یضاعف کہتے ہیں کئی گنا بڑھا کے دینا۔ کل پہنچیے رب کائنات جب تم گھر میں آتے ہو تو اخلاق کو دیکھتا ہے۔ اب میں جب غدیر کے یہ مضمون پڑھ رہا تھا تو میں روایات اصل جو نقطہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، روایتاں پڑھ دے ایک جات میں رک گیا، دس دے ماں مومن کی زیارت کرنے سے بڑا کوئی اجر نہیں۔ مومن کی زیارت کرنے کا مجھے افسوس ہوا، کچھ چیزیں مجھ تک پہنچی، میں صرف آپ سے ایک سید ہونے کی حیثیت سے لمبی بات نہیں کرتا، یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ معاملات بزرگ بیٹھ کے کنٹرول کریں۔ صلوات پڑھیں باواد میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور میرے پاک حبیب دی اطاعت کرو، اور پنجتن پاک کے ماننے والو، پنجتن پاک نے 5 نسخہ دسے۔ پہلا، سب سے پہلے شناخت کرتا ہے کوئی شخص، کسی چیز کو شناخت کی منزل پہ رکھتا ہے، ریکگنائزیشن، تعارف حاصل کرنا، کسی چیز کو پہچاننا، اسے کہتے ہیں شناخت۔ جب شناخت تکمیل ہو، غور نہ سنائے، جب شناخت تکمیل ہو جاتی ہے تو قبولیت کی منزل آتی ہے۔ پہلا درجہ مومن دا کہ پچھڑیند ہے، تعارف حاصل کریند ہے، شناخت کریند ہے۔ مثال دے طور تے میں کو بیننا سید محمد کاظم ہے، استاد العلماء دا پتر ہے، سید العلماء دا بیٹا ہے، ایک چھوٹا جا طالب علم عالم دین سمجھ دن، لوگ عزت کریں دن، این حد تک تجان دن، اگو پتہ کہ نہیں تعلیم کتنی ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اپنے گھر میں آندہ ہے تب بھیڑن لگ پہنتا ہے، بیر سٹیج تے آندہ ہے تبلیغہ کریں۔ گل میری سمجھ پہنچ دی پئی؟ شناخت پہلا درجہ، جب تم کسی کو شناخت کر لیتے ہو، اب اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، اللہ کو شناخت کرتے ہو، اللہ کا تعارف حاصل کرتے ہو، ٹھیک، پھر اس کو اللہ کو شناخت کرنے کے بعد بطور رب تسلیم کرتے ہو۔ تیسرا درجہ مومن کا قبولیت، پہلا شناخت، دوسرا قبولیت، تیسرا درجہ ہے معرفت۔ نہیں پہنچے پیغام؟ معرفت، اگر تو معرفت حاصل نہیں کرتا کسی بھی چیز کی، میں اب شروع کرتا ہوں، رب کائنات کی معرفت۔ ایک وقت تھا جب کچھ نہیں تھا، نہ کون تھا نہ مکان تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ نور تھا نہ ہوا تھی نہ جنات تھے، نہ جنت تھی نہ جہنم۔
رب کائنات نے سب سے پہلے نور پیدا کیا محمد مصطفیٰ اور ان کی آل عطا۔ نحن نسبحہ و نقدسہ، اس عالم انوار میں ہم اس کی تسبیح کرتے تھے، ہم اس کی تقدیس بیان کرتے تھے، وَنَعْبُدُهُ، ہم اس کی عبادت کرتے تھے، حق کا عبادت جس طرح وہ عبادت کے لائق، وَنَحْمَدُهُ، ہم اس کی حمد بیان کرتے تھے۔ رب کائنات نے سب سے پہلے ان کا نور پیدا کر کے پوری کائنات کو یہ بتا دیا، تمہیں بھی مجھے بھی، اگر رب نے کون و مکان پیدا کیا تو اس نور کے صدقے، آسمان پیدا کیا تو اس نور کے صدقے، جنت پیدا کی، جہنم پیدا کی اس نور کے صدقے، اور تجھے ساری کائنات عطا کی اس نور کے صدقے۔ اس نور کا نام لکھا۔ رب نے سب سے پہلے مکان پیدا کیا، اس کے اطراف پہ ایک تحریر لکھی، پھر رب نے عرش پیدا کیا، اس کے پردوں پہ ایک تحریر لکھی، پھر رب نے آسمان پیدا کیے، ان کے اطراف پہ ایک تحریر لکھی، پھر رب نے جنت و جہنم پیدا کی، اس پہ ایک تحریر لکھی، پھر رب نے ہوا پیدا کی، اس کے اوپر تحریر لکھی، پھر رب نے ملائکہ پیدا کیے، ان کو جنتوں میں ٹھہرایا، آسمانوں میں ٹھہرایا، پھر رب نے جنات پیدا کیے۔ رسول اکرم کی حدیث ہے، 5ویں لال ولاد، صلوات پڑھو مولا کی ذات۔ آفتاب و مہتاب پیدا کیے، ان پہ لکھا، زمین پیدا کی، ان کے اطراف پہ لکھا، تحریر ایک تھی، لفظ 3 تھے۔ کیا لکھا؟ اللہ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی 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 امیر المومنین۔ علی امیر المومنین، وسیع رسول اللہ۔ اگلا جملہ بڑا لطیف ہے، بڑا لطیف ہے۔ رب نے لکھا بہی ایتو، میرا علی او ہے، میں اپنے نبی دے ذریعہ، اپنے نبی دی علی دے ذریعہ تائید کی۔ وَنَصَرْتُهُ، علی وہ ہستی ہے جس کو میں نے اپنے نبی کی مدد کے لیے پیدا کیا، اپنی نبی کی۔ میں یہ جملہ اکثر یہاں کہا کرتا ہوں کہ اسمان تے تے ونج نہیں سکنا، جنت تیرے نصیب وچ کوئی نہیں، جنت تیرے نصیب ہی واسطے کہ میں کون ہے جنت جہنم تقسیم کرالا، پوچھ دیا نا جڑا جنت دا مالک ہے۔ اجے ویلے چابیاں آسن تو سب تو پہلے جبرائیل، جنت دی چابیاں کہہ کورے سی، مشہور گال ہے۔ پاک رسول کو، پاک رسول پکڑ کے دے سن کہہ کو قسیم النار ہے۔ اوے اگر تو حدیثہ نہیں منیندہ تو امام شافعی کو تو منیندہ ہے، منیندہ ہے نسا حبہو جنہ، علی حبہو جنہ، علی کی محبت ایک ایسی ڈھال ہے جو تیرے اور جہنم کی آگ کے درمیان آ جائے۔ امام شافعی کا بڑا مشہور شعر ہے، مجھے آیت اللہ العظمی حافظ بشیر حسین صاحب قبلہ کے وکیل مطلق نے بتایا کہ جب آپ نجف میں داخل ہوتے ہو، مین دروازے کے سامنے سونے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، قال الشافعی، شافعی نے کہا علی حبہ جنہ، علی کی محبت اتنا گوہر نایاب ہے کہ جو جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔ لوگوں قسیم النار والجنہ، علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم۔ دوسرا شعر، وسیع المصطفیٰ حقا، پاک رسول کا برحق جانشین ہے، وسیع ہے علی، وسیع ہے علی۔ اگلا جملہ کائنات کی قیمت ہے، امام الانس والجنہ، اور انسانوں کا بھی امام علی ہے، تمام انسانوں کا بھی امام علی ہے،
اور تمام جنات کا بھی نعرہ حیدری۔ رسول المصطفیٰ حقاً پہلا درجہ اللہ کی معرفت حاصل کر۔ دسنے میں ذرا خشک مضمون ہے، ایک جملے دسیساں تے دسیساں ہی ضرور ہاں ہی استاد العلماء دا پتر توحید تے دسنی۔ تجھے کوئی گمراہ نہ کرے، اور تیرا دشمن یہ چاہتا ہے جب تو مر جائے تو توحید کا قائل نہ ہو۔ وہ تیری توحید کو گندا کر دینا چاہتا ہے، وہ تیرا شیطان عدو مبین ہے، اور جو یہاں سٹیج پر آتے ہیں ان شیاطین لیوحون الی اولیائہم، ایسی چرب زبانیاں کریں دیں تیری توحید کو خراب کریں دیں۔ یاد رکھنا تیرا جسم چیرا پیا ہوگے۔ جملہ بول گیا، یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوگے، زہرا فرماتی ہیں صلوات پڑھو بی بی دی ذات۔ ہمارے شیعوں کے 4 درجے ہوں گے، 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں، بی بی کا پیغام اپنے آپ کو فٹ کر کے نہ اٹھا۔ دس دے وہاں بی بی دے، دس دے وہاں سخت ہوئے۔ بی بی فرمائے دی ساڑھے شیعہ 4 قسم دے، ساڑھے منن والے 4 قسم دے۔ پہلا جہنی زندگی دے وچ جتنے بھی گناہ ہیں رب معاف کر دے، موت تو پہلے او بخشے وے، موت تو پہلے بخشے وے جتنے بھی گناہ ہیں۔ ادھی لمبی تفصیل ہے لیکن موٹی گال یاد رکھا ہے۔ دوسرا ایسے ہمارے ماننے والے ہوں گے، ہمارے ماننے والے کچھ ایسے ہوں گے موت کی سختی برداشت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام فرمیندن موت دی سختی کیا ہو سی، اللہ کہیں کو بچا گے سب مومنت۔ موت دی سختی یہ ہو سی کہ جی میں آرے جسم چیرا وین، بیر ہوندی ہے نا بیر، اندھے ہوتے پتلی مل سٹ دیو، اندھے بعد والوں کو میری گال نہیں نہ میرے تے ناراض نہ تھی، میں معصوم دا فرمان پڑھ دے، میں کوئی ڈریندہ نہیں بیٹھا، میں سچا تے سچا معصوم دا فرمان دسے نہ بیٹھا۔ پہلا درجہ وہ دسے اتنے گناہ کر کہ تیرے موت تو پہلے بخشے ہوئے۔ وال بی بی فرمیندی ہے موت تو پہلے ساری شفاعت حاصل تھی ویسے سدھا ڈائریکٹ ایک دوسرا جڑے سکرات موت کو برداشت کرے سی، تیسرا جڑا برزخ دے عالم میں محشر دیاں سختیاں گناہ ذرا زیادہ ہو سے برداشت کر کے ول جڑے ویلے ساڑے کول آسی جنت چلن، او بھی درجہ ٹھیک ہے۔ چلو مار کو جڑی کوئی سختی سختی ہے برداشت کر کے، ان دے بعد چوتھا بدترین بدبخت شخص او سی جڑا اتنے گناہ کرے سی، جڑا اتنے گناہ کرے سی کہ اتھا بھی نہ بخشوے سی، ترے جائیں تھی بی بی فرمینی ان وال ٹوبی کھاسی وال۔ لیکن عجب جملہ ہے کائنات کی قیمت کا جو حسین کے ساتھ زہرا نے وعدہ کیا، جب حسین پیدا ہوئے تو پاک رسول کے پاس لے کے آئیں بی بی امام حسین کے پاس، اور فخر عیسیٰ گویا ہوئے، فخر عیسیٰ گویا ہوئے۔ کہا بی بی نے بابا کیا، جب امام حسین کو پہلی مجلس سے ویلے تھی حضرت جبرائیل آئے تھے، پاک رسول رومن لگ، بڑی مشہور روایت ہے، تو پاک رسول رونے لگ گئے، تو کہنے لگے بی بی طاہرہ کہنے لگی بابا جب ویلے میرے حسین کو 3 دن دا پیاسا، 3 دن دا بھوکا،
تریڈی نہ پیا سجے والے شہید کرے سن بابا کیا آپ زندہ ہوں گے؟ تو پاک رسول فرمایا نہیں۔ علی زندہ ہوں گے؟ نہیں۔ میں زندہ ہوں گی؟ نہیں۔ حسن زندہ ہوں گے؟ نہیں۔ وال میرے پوتر کو روسی کون؟ پھر میرے بیٹے کا گریہ کون کرے گا؟ تو پاک رسول نے فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے جوان، ان کے جوان تیرے جوانوں کا گریہ کریں گے، ان کے بزرگ تیرے بزرگاں، ان کی بیبیاں مستورات خانوادہ تطہیر عصمت کا گریہ کریں گے۔ تو پھر حضرت امام حسین فخر عیسیٰ ماں کی گود میں گویا ہوئے۔ جملہ میں نے جو بتانا ہے وہ مصائب کا نہیں ہے، جملہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا نانا اس قوم کو آپ کیا عطا کریں؟ نانا اس قوم کو آپ کیا عطا کریں؟ عجب جملہ ہے۔ سید الرسل نے فرمایا میں شفیع المذنبین ہوں، ان کی شفاعت کروں گا، ان کے گناہ بخشواؤں۔ بابا آپ کیا عطا کریں گے؟ میں ساقی کوثر ہوں، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں ان کو کیا پلاؤں گا؟ کوثر پلاؤں گا۔ آپ فرماتے امام حسن سے آپ بھیا کیا عطا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ میں سیدہ شباب، انہیں حدیثہ پڑھی ہیں، میں اپنے خطبے میں پڑھتا ہوں، لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، لوگوں کو یاد دلاتا ہوں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ، اور جے زہرا کو دکھایا ان رسول کو دکھایا، جس نے رسول کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو کیا۔ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، لیکن ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت امام حسن نے یہ فرمایا کہ میں سیدہ شباب اہل الجنہ ہوں، جنت عطا ہوں توڑے گناہی بخشی گئے۔ غور کرائے جملے تے گناہی بخشی گئے، ساقی کوثر نے کوثر دئی وعدہ کر دیتا، حسنین شریفین نے حضرت امام حسن نے جنت دوی بشارت دس دیتی۔ ہون حضرت امام حسین گویا ہوئے اماں آپ کیا عطا کریں؟ اماں آپ کیا عطا کریں گی؟ بی بی فرماتی ہیں حسین اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تیرے ماننے والے عزادار رونے والے جنت میں۔ یہاں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اتنے گناہ کر، اتنا بی بی کو انتظار کروا، وعدہ تو تیرے ساتھ زہرا نے کر دیا ہے، وعدہ تو تیرے ساتھ بی بی نے کر دیا ہے، اتنے گناہ کر کہ زہرا تیری زیادہ انتظار نہ کرے۔ اس لیے بی بی طاہرہ نے یہ وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس وقت جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اب اس بات کو بی بی کے اس فرمان سے جوڑ کے دے، بی بی فرماتی ہیں ایک وہ جن کے موت سے پہلے گناہ، ایک وہ جن کے موت کے دوران، ایک وہ جن کے مرنے کے بعد، اور ایک وہ جو ٹوبی کھاون دے بعد۔ ہون تسا سوچ گنو کتنی دیر بی بی کو انتظار کراؤں، کتنی دیر آپ نے بی بی کو انتظار کرانا ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہی ہر مجلس میں ہر ذکر میں یہی کہا کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھا کر کہ تیری وارث شفیع روز جزا ہے۔ تیری وارث کون ہے؟ شفیع روز جزا ہے۔ اس لیے جب تو کٹا بھی پڑا ہو، تیرا جسم چیرا بھی پڑا ہو، ملائکہ تجھ سے پوچھیں من ربوں کا، تیری ایک ایک روح سے آواز آئے اللہ وحدہ لا شریک ربی، وحدہ لا شریک ربی۔ تو بے ہوش تھی اپنے ہوں میں، تیرے کو بے ہوشی دے عالم میں پوچھے ونجے تیرا رب کون؟ تو کٹیا پہ ہوں میں، تو ٹکڑے ٹکڑے تھی پہ ہوں میں، تو چیرے پہ ہوں میں، دیکھو اتنی ریاضت کر، اتنی ریاضت کر، کوئی تجھے گمراہ نہ کرے۔ اللہ ناج البلاغہ میں اللہ فرماتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، اپنی عبادت میں وحدہ لا شریک، اپنی راستنے میں ٹھیک ہے،
اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک. اس لیے جملہ سن لیں اور ساری زندگی توحید کا مسئلہ حل. اگر کسی صفت میں اس کا کوئی شریک ہوا اور شریک ہونا عیب ہے، شریک ہونا عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے. وہ ازل سے خالق ہے، ازل سے رازق ہے. کبھی ایسا وقت نہیں تھا کسی نے اس کو رازق بنایا. جب سے ہے تب سے رازق ہے. کب سے ہے؟ ازل سے. کب تک رہے گا؟ ازل تک. یہ کائنات نہیں بنی تھی، محمد و آل محمد کے نور نہیں بنے تھے. کیا اس وقت وہ رب تھا؟ اور کس چیز کا رب؟ عالمین کا رب. عالمین جان دے کہ کو آدھے عالم مانی جہان. عالم دا کیا معنی ہے؟ جہان. ایک جہان ہے کون و مکان کا جہان، خود ہے رب العالمین. کون و مکان کا رب خود. یا اللہ تو خود رب تھا تو عالمین کا تو رحمت بھی خود بن جاتا. کہتا نہیں، رب میں ہوں، اب میرا حبیب تمام عالمین کا رب رحمت ہے. تمام عالم کون و مکان کا رب اللہ، عالم کون و مکان کے لیے رحمت حبیب خدا. عالم عرش کا رب اللہ، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ. سمجھ آندی پہ یہ گال دی. عالم ملکوت کا رب اللہ، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ. عالمین لاہوتی کا رب اللہ، رحمت للعالمین حبیب خدا. عالم ناسوت جدھر آپ رہتے ہو اس عالم کا رب رب العالمین خود، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ. سینکڑوں عالم ہے، گن نہیں سکتا، وقت نہیں ہے. جملہ جو آپ کی خدمت میں آج کی مجلس کا سب سے بڑا جملہ ہدیہ کرنا لگا ہوں، خود تمام عالمین کا رب ہے اور محمد مصطفیٰ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. فاطمہ الزہرا کو محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. خود رب تھا، چاہتا تو خود کو کہتا کہ میں رحمت ہوں، میں ہوں تمام عالمین کی رحمت. نہیں، فرمایا میں تمام عالمین کا رب ہوں اور میرا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تمام عالمین کے لیے کیا ہے؟ رحمت للعالمین. جو تم بیٹھے ہو تیرے بیٹھنے کے لیے رحمت، جو تم کھاتے ہو تیرے کھانے کے لیے رحمت، جو تم پیدا کرتے ہو اس کے لیے رحمت، جو فصلیں تجھے عطا ہوتی ہیں اس کے لیے رحمت، جو اولاد تمہیں عطا ہوتی ہے اس کے لیے رحمت. دیتا رب ہے، رحمت محمد مصطفیٰ کے صدقے. اور بی بی کو وہ درجہ عطا کیا، فاطمہ تو رحمت و ابی. فاطمہ کو وہ درجہ دیا جو اپنے باپ کے لیے رحمت بنا کے. معرفت تیسرا درجہ. اب ہم تھوڑا تھوڑا معرفت حاصل کر رہے ہیں. قرآن کریم کی معرفت. افلا یتدبرون القرآن، لوگوں قرآن میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ چاہتا تو اس قرآن کو تیرے کان میں آواز آندھی. نہیں سمجھ آئی گال دی؟ آندھی کے نہ آندھی؟ اللہ انہوں تے قادر ہائی بولو. ناراض تھی گئے بھائی یہ نہیں آ سکتی. اللہ قادر کہہ نہیں. اللہ چاہتا اے نور دی شکل ہے تیرے گھر دے اتے رکھ دینا. اللہ چاہنا کعبے دے اتے رکھ دینا. اتھاؤں بے کے پردہ رہندا نور تیرے تک آندہ رہندا. کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا. کر سکتا نہیں. پسند یہ نہیں کیا، اپنے حبیب کے قلب مطہر پہ اتارا. اپنے حبیب کے
قلب مطہر پہ اتارا. پھر کہتا ہے میرا عجیب انسان ہے، غور و خوض ہی نہیں کرتا، میں بولتا ہوں میرے نال بولیندا نہیں. مولا علی یاد ہے میں بولنا جانا خدا نال نماز پڑھدا ول سچیندا رب بولیندا پہ کیا تھا پہ میں قرآن پڑھدا. اس لیے مولا علی کے اس کلمے کو غور سے سمجھو، غور سے سمجھو. یہ دو بنیادی کام ہیں. ایک خالق حقیقی سے بات کرنا، غور سے سمجھو اس جملے کو، ایسے نہ لو، بڑی غور سے سمجھو، اس میں بڑی لمبی تشریح ہے. ایک ہے کہ تو رب سے کلام کرنا چاہتا ہے، اس کا معنی پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ کلیم اللہ بننا چاہتا ہے، رب سے کلام کرتا ہے. ایک ہے کہ رب تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے، تو سنتا. پھر قرآن اللہ تعالیٰ گلہ کریں گے افلا یتدبرون القرآن، میں سوچ دیتا پہ آم میرے قرآن تے غور کیوں نہیں کریں دے. ام اقفالوہا ام علا قلوب اقفالوہا، والا اللہ خود ان جواب دے دے آدھے ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. یہ نہیں سوچیں دے قرآن اللہ کیا ہدف ہے، یہ نہیں دے دے قرآن والے پاسے. قرآن والے پاسے دیکھنا چھوڑ تدبر پتہ کہ کیا دین غور و فکر کرنا. ایک حدیث روایت میں بات مکمل کرتا ہوں تاکہ یہ میرا پیغام پہنچ جائے کہ تدبر فی القرآن ہوتا کیا ہے. تدبر فی القرآن کا جواب دیا ہے امام صادق آل محمد. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہے. کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف. ایک آیت قرآن بسم اللہ میں غور کرنا، باقی چھوڑ 6000 چیزوں چیٹ. ایک آیت غور کرنا 6ویں لال ولایت فرمانے 40 سال کی عبادت سے افضل. کیا کمی میری طرف دیکھو، کتنی سال کی عبادت سے؟ التفکر والتدبر فی القرآن افضل من عبادت 40 سنہ. ایک آیت میں غور کرنا اور ایک اس آیت میں غور کرنا جس میں ایک بندہ محشر والے دن تمام ٹیسٹوں میں پاس ہو جائے گا. وہ کہ نمازوں میں پاس، روزوں میں پاس، حج میں پاس، زکاتوں میں پاس، خیرات میں پاس، اپنے گھر والوں، حق، ہمسائے، عقائد سارے ٹھیک، اعمال سارے ٹھیک، حقوق سارے پورے. اینڈ پہ جا رہا ہوگا اچانک رب کائنات کی آواز، ایک آیت غور پہ کریں گے، اچانک آواز آئے گی رب کائنات کی وقفوہم. سارے امتحانوں میں یہ گروپ، یہ لوگ پاس ہو گئے، سٹاپ دیم، روکو ان کو، وقفوہم روک لو. اللہ کا پاک قرآن پڑھ رہا ہوں، تمام مفسرین اٹھا کے دیکھو، چیلنج کر رہا ہوں، وقفوہم روکو ان کو، انہم مسئولون. ان سے ابھی ایک سوال کرنا ہے، ان سے ابھی ایک سوال کرنا ہے. اب وہ پوچھیں گے یا اللہ سارے امتحان پاس ہو گئے، سارے ٹیسٹ پاس ہو گئے، 50,000 سال دیچوں 45,000 سال گزر گئے، 50,000 سال کا دن ہوگا، 45 46 47,000 سال گزر گئے. اساں تیرے سارے امتحان پاس کر کے تے وال کیڑا سوال ہے پوچھتی. رب فرمائے گا پوچھو علی امیر المومنین کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں ان کا عقیدہ. کہنے لگے اب سارے برادران سن لے، ناراض کوئی نہ ہو مجھ سے، جا کے اپنی تفسیریں دیکھے، ساری تفسیریں کھول کے دیکھے پھر بات کریں.
پوچھیں گے، وہ تو کہیں گے ہم علی سے محبت کرتے ہیں، پوچھیں گے کیڑی محبت، کیڑی محبت؟ محبت کا دعویٰ تو تم کر رہے ہو، ذرا ان کے چیک کرو کیڑی محبت کرے نیان کدائیں علی کو پہلا منے نیان یا چوتھا منے نیان؟ انہم مسئولون۔ اللہ کے پاک قرآن میں غور کر، تجھے علی علیہ السلام کی معرفت حاصل، رب کی معرفت کے بعد تجھے نبی کی معرفت، نبی کی معرفت کے بعد علی کی معرفت، علی کی معرفت کے بعد اعمال کی معرفت، اعمال کے بعد حقوق کی معرفت، تجھے اپنے ماں باپ کے حق کی معرفت۔ ماں جنت ماں کے قدموں کے تلے، سنو سید زادے سے، ساری دنیا نے یہ سنا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت پیو کے دے گیا، کبھی کسی نے بتایا آپ کو؟ الجنت تحت، میں سب سے بڑا درجہ ہے ماں کا، ماں کے ایک درد کا بدلہ اولاد نہیں اتار سکتی۔ چھتے لالے ولایت فرماتے ہیں 9ویں مہینے میں ماں کو درد ذہ اٹھا تھا، ابھی پوری زندگی ماں کو حج پہ پھرایا، مولا نے فرمایا کوئی نہ، ایک درد کا بدلہ نہیں، ایک ماں کی زحمت کا بدلہ نہیں، ماں کے قدموں کے تلے جنت، لیکن تجھے باپ کسی نے نہیں بتایا۔ تیرے اولاد کو میں نے دیکھتا ہوں، ماں کی دعا، ماں کی دعا، اور تیرا باپ کدھر گیا؟ تجھے پاک رسول کا کسی نے پیغام نہیں دیا، تجھے علی کی معرفت کسی نے نہیں بتائی، تجھے باپ کی معرفت کسی کی عطا نہیں ہوئی۔ سن، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدکم فی البیت کالنبی فی الامہ، تیرے باپ کی حیثیت تیرے گھر کے اندر وہی ہے جو کسی نبی کی امت کے اندر ہوتی ہے۔ جو کسی نبی کی، اور اگلا جملہ سن کے وقت نہیں ہے، اے پورے ایک گھنٹے دا مضمون ہے، ایک جملہ ہی دسنا ہے، ایک گھنٹے دا کم از کم ایک جملہ ہی دسنا ہے۔ تیرا باپ دعا کے ہاتھ بلند کرے، رب اسی طرح رد نہیں کرتا جس طرح نبی کی دعا رد نہیں کرتی۔ نہیں سمجھے پیغام؟ تیرا باپ دعا کے ہاتھ بلند کرے، نبی جیسی دعا، اگلا جملہ جرت نہیں بولا، اگلے جملے دی جرت نہیں سیدے جی بد دعا جو کرے۔ اور سن لو جوانوں، تمہیں پیغام دے رہا ہوں، لن یشم ریاح الجنہ شقیان، دو بدبخت ایسے ہوں گے جو جنت جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے۔ ایک وہ جس پہ ماں اور باپ ناراض مر گئے۔ رسول اکرم کا فرمان پڑھ رہا ہوں، اگر مسلمان ہو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، سادے کو امین رسول فرماتے ہیں، اور جس کے ماں باپ ناراض مر گئے، اور تو وڈا آزادار، ناراض تھی ویسو تو سے میرے جملے تھے، اور تو وڈا نمازی، تینوں اپنے حجت ہوتے پڑا، دیکھو بڑا فخر۔ سن لے، تیری ماں اور باپ کی کم از کم اطاعت یہ ہے کہ بوڑھے ماں اور باپ کو تیرا پاک امام فرماتا ہے مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ مانگنے کی نوبت معرفت دسے نہ بیٹھا، اجن تو میں اتے گیا ہی کوئی نہیں، پورا ایک مہینہ معرفت دسا، معرفت، اور تجھے خدا کی معرفت، تجھے
تجھے نبی کی معرفت، تمہیں قیامت کی معرفت، تجھے زندگی کی معرفت، تجھے اس عالم دنیا کی معرفت، تجھے اس جغرافی کی معرفت، تجھے اس کہکشاں کی معرفت، تجھے اس زمین کی معرفت، تجھے اپنے باپ کی معرفت، تجھے اپنی ماں کی معرفت، تجھے مومن کی معرفت، تجھے شیعہ کی معرفت، تجھے سید کی معرفت، تیرے اعمال کی معرفت۔ آج تک یہ کہہ نہیں دسیا اور تو نماز نہیں پڑھتا ہے، تجھے نماز کی پرواہ نہیں، وجہ کیا ہے؟ تن نماز دسی کہ نہیں۔ 72 میں ایک ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں، ڈاکٹریٹ کیا ہے، 72 ایسے فوائد ہیں جو اللہ تجھے عطا کر رہا ہوتا ہے نماز میں اور تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وقت نہیں ہے، کسی وقت بتاؤں گا، یہ ٹوٹل ہنٹ یاد رکھا ہے۔ 15 ایسیاں بلاواں ان جیڑیاں تیتھو ٹل ویندیاں تے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہو۔ 15 ایسیاں بلاواں ہیں کہ جیڑیاں تیرے تو ٹل ویندیاں تے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ نماز یاد رکھنا، عقیدے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا، سب سے پہلا سوال نماز کا۔ 72 فائدے اور 72 شہداء دے منن والے ہو، کوئی سن دے بیٹھے ہو؟ 72 فائدے اگر میں ایک دساں، فرض کرو اے میں تو کو دسینا کہ ایک دس دینا، اذان آندی ہے نا، اذان آندی ہے تو ملائکہ آدھن اے جڑے اذان دی آواز ہے نا، زمین تو بھئی کوئی آواز نہیں آندی، اے جڑی علی ولی اللہ دی آواز زمین تو آندی ہے، ہر شانے سن دے بیٹھے۔ ایک کدھائی سنی میں گا، ایک کدھائی سنی میں ایک فائدہ رسے نہ پیا، وال کیا دے رب آدھے جڑا اذان دینا پہ، جڑا اذان دا احترام کرنا پہ، وال او تیاری نماز دی، او کرنا پہ، رب ملائکہ کو حکم دے دے، اے میرے جڑے بندے ہیں نا، انہ دے نا زمین آلے جو کٹ، ان کے نام زمین والوں سے کاٹ دے، آسمان والوں میں نام لکھے۔ 72 فوائد، 15 بلائیں تیرے اوپر ٹل گئی، نماز کی معرفت، اور پھر اس دین کی معرفت، اس شہداء نے اپنا کچھ نہیں بچایا۔ کوئی اتنی بڑی عظمت والا چیز، اتنی بڑی عظمت والی، اب ایک معرفت تیری اور میری کہ یہ جو پاک رسول دین کے لے کر آئے تھے، ایک ہے ہماری معرفت، ایک ہے حسین کی معرفت، ایک ہے حسین کی معرفت جو حسین نے حاصل کی تھی، اور ایک شریکت الحسین کی معرفت، شریکت الحسین کی معرفت۔ جب ان بیویوں کو ایک جملہ سعد العلماء پڑھ رہے تھے، وہ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، کہتے ایک عالم دین تھے، بزرگ عالم دین تھے، آج کل یہ دن ہے اگر جملہ میرا آپ تک پہنچ گیا تو شاید گھر تک روتے رہو گے، جملہ اگر میرا تم تک پہنچ گیا، اگر سمجھ معرفت آ گئی، اگر حضرت زینب کبریٰ کی معرفت آ گئی نا تیرے دل میں کہ تمہیں یہ پتا ہو کہ یہ علی کی بیٹی ہے، تجھے یہ پتا ہو کہ یہ رسول کی بیٹی ہے، جس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ میری یہ بیٹی کی شکل حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملتی ہے، رب نے اس کا نام زینب اب رکھا ہے، باپ کے لیے زینت، اور جو اس کے غم میں روئے گا اس نے گویا حسن و حسین پر گریہ کیا۔ یہ خود پاک رسول کے الفاظ ہیں، اور ملک صاحب قبلہ یہ جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ سیکھ کے آئی تھی، ماں نے بھی سکھایا تھا، باپ نے بھی سکھایا تھا، باپ کے گود سے سیکھ کے آئی تھی، کیا سیکھا تھا؟ فلاں مقام میں جاؤ گی تجھے
تیرے بھائی کو قتل کیا جائے گا اور تیرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا، تمہارے پردے اتار لیے جائیں گے۔ اب ان دو خواتین ہیں، دو بیبیاں ہیں بنو ہاشم کی، ایک کا نام ہے صفیہ، ایک کا نام ہے زینب کبریٰ۔ اے او دکھی بیبیاں جیڑیاں اپنے بھراواں دیاں لاشاں میدان جنگ وچ آئیں۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے اور حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد جب خبر ملی نا حضرت عبد المطلب کی بیٹی کو، حضرت صفیہ کو، وہ پاک رسول اور مولا علی کی کیا لگی؟ پھوپھیاں۔ ان کی پھوپھیوں کو جب یہ خبر ملی نا کہ ہمارے بھائی سید حمزہ سید الشہداء قتل کر دیے گئے، پیغام بھیجا رسول اکرم کی خدمت میں اور کہا کہ ہم اپنے بھائی کی لاش پہ آنا چاہتی ہیں۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ حضرت حمزہ کی لاش پہ ملعون یزید کی دادی نے کیا ظلم کیا تھا، انگلیاں کٹوا دی، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ہائے ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، مسئلہ کیا گیا۔ لاش کا جب مسئلہ ہوا نا تو حضرت پاک رسول نے فرمایا مولا علی کو کہ ایک بہن اپنی بھائی کی لاش پہ آنا چاہتی ہے، یہ میری کالی کملی لے لو، جاؤ چچا حضرت حمزہ کی لاش کے اوپر ڈال دو، ایک بہن آئے گی، وہ برداشت نہیں کر پائے گی کہ کس طرح اس کے اعضاء کاٹے گئے، اور وہ بھائی کی لاش کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی۔ تم جاؤ اور چچا کی لاش کے اوپر آئے دونوں بھائی اور چچا کی لاش کو چھپا دیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ چچا کا قد تھا زیادہ، بڑا قد تھا، پاؤں ننگے رہ گئے۔ اب پاک رسول نے یہ برداشت نہیں کیا، کہا یہ درخت کے پتے لے آؤ، درخت کے پتے ان کے پاؤں کے اوپر ڈال دو، بہن برداشت نہیں کرے گی، گلایا پہنچ گیا، بہن برداشت نہیں کرے گی۔ آئی ہے حضرت صفیہ، میری طرف دیکھیے گا، پردے میں لپٹی ہوئی، پردے کے اندر بنو ہاشم کی خواتین کے گھیرے کے اندر آئی ہیں حضرت صفیہ، آن کے بھائی کے لاش پہ بیٹھی اور فرط جذبات میں جب کپڑا اٹھایا، ہائے چیخ نکلی، کہنے لگی ہائے چچا، ہائے بھیا، آپ کی لاش کی کیا حالت ہوئی، آپ کی لاش کی اتنی توہین کی گئی، آپ کے اعضاء کاٹ دیے گئے۔ پاک رسول نے دیکھا ہر کوئی اپنی لاشوں پہ رو رہا ہے، اپنی لاشوں پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کوئی ہے میرے چچا حمزہ کا، کوئی ہے؟ یہ وہ واحد سید ہیں، شہید ہیں پہلے، جن کے بارے میں حضرت رسول خدا نے حکم دیا ہے، کوئی ہے میرے چچا کے اوپر؟ گریہ کرنے والا، چیخ نکلی حضرت صفیہ کی، پاک رسول نے پانی منگوایا، ہائے اپنی پھوپھی کے منہ کے اوپر دیا، پانی پلایا، ایک طرف سے رسول نے سنبھالا، ایک طرف سے علی نے سنبھالا، عزتوں کے ساتھ لے چلے۔ میں کہتا ہوں آؤ نا رسول خدا، آؤ نا علی مرتضی، آؤ نا میدان کربلا میں، ایک بہن آ رہی ہے، ایک بہن آ رہی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی روایات کی کتابوں میں یہ ڈھونڈنے کی کہ کوئی ایسی روایت مل جائے کہ جس میں مجھے یہ پتہ چلے کہ زینب کبریٰ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، ہائے بھائی کی لاش پہ اتری تو کیسے اتری؟ ایک ہی روایت ملتی ہے، ایسے اتری جس طرح عباس اپن بازو کے حسین سے زمین پہ آئے، اسی طرح حضرت زینب کبریٰ اور نیچے زمین پر
وضعنا خطے ہی اپنے رخسار کے بعد زمین کے اوپر نیچے آئی. اب آن کے بھائی کی لاش پہ بی بی نے طواف شروع کیا. روایت میں ہے بہن تھی نا، بہن تھی، ڈھونڈ رہی تھی کوئی ایسی جگہ جہاں میں بھائی کا بوسہ لے سکوں. آن کے کھڑی ہوئی ہے، منہ میں انگلی دبائی ہے. سگی بہن پہچان نہیں سکی، کہتی انت الحسین، انت الحسین، ہائے میرا بھائی حسین تو ہے. طواف کیا اور تو کوئی جگہ نہیں ملی. اس جگہ پہ آ کے اپنا منہ رکھا اور جہاں سے سر کاٹ کے لے گئے تھے منہ کیا مدینے کی طرح اور کہنے لگی واجدہ واجدہ، ہائے نانا، ہائے نانا، صلی علیہ ملیک السماء وهذا الحسین مرمل بالدماء. نانا آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے تھے. نانا یہ حسین ہے، کوئی بازو کاٹ کے لے گیا، کوئی انگلی کاٹ کے لے گیا. سلب العمامۃ والرداء، کوئی امامہ اتار کے لے گیا، کوئی ردا اتار کے لے گیا. آج وہی زینب، وہ عالم دین پڑھ رہے تھے، آخری جملہ وہ پڑھ رہے تھے، دخلت زینب علی ابن زیاد. ہائے زینب، ہائے زینب، ملعون کمینہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی. خالی داخل نہیں ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے، سر پہ چادر نہیں، علی کی رسول کی بیٹی، اور آن کے کھڑی ہوئی اور پوچھ رہا ہے ملعون کون ہے علی کی بیٹی، اور اشارہ کر کے بتا رہے. اور آخری جملہ ملعون اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بیبیاں قید ہو کے سامنے کھڑی ہوئی نچلی سیڑھی کے اوپر. ہائے حسین، مظلوم سے سر لگا، سر پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اور وہ میں کیسے بیان کروں، آپ خود اندازہ لگا لیں. اوپر بیٹھا تھا سونے کا تاج پہن کے اور چاندی کے سونے کے لباس. مظلوم حسین کا سر نچلی سیڑھی پہ پڑا تھا اور رسول زادیاں کوفہ کے دربار میں ہاتھ پس گردن باندھی ملعون کے دربار میں کھڑی تھی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا مخصوص سارے مومن مسلم بھائی پردیش سے جنہوں سے خصوصی دعا جملہ مرحومین بالخصوص خانوادہ محمد باقی جملہ مرحومین. رحم اللہ من قرأ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربی. اللہم ابعث ثواب هذه السور المبارکہ والصلوات علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہو تو رب کائنات آپ کو ملائکہ کی 20,000